اس سورہ کے اندر جو ایک اعلیٰ مقاصد سے گری ہوئی انسانی زندگی ہے، دنیاوی زندگی، اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا گیا۔ جب کوئی نظریہ نہ ہو، زندگی کا کوئی اعلیٰ مقصد نہ ہو، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے لعب و لہو، کھیل کود سے۔ جو بچپنی کی زندگی انسان کی یہی ہے، جو چیزوں سے کھیلتا کودتا ہے۔ جب اس کی عمر تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے تو زینت، وہ اپنی آرائش میں پڑ جاتا ہے، جسمانی طور پر اپنے آپ کو خوبصورت رکھے، لباس اپنا اچھا رکھے۔ پھر مزید آگے بڑھتا ہے تو تفاخر شروع ہو جاتا ہے، مقابلہ بازی شروع ہو جاتی ہے، میں اس سے آگے نکلوں، میں اس سے بہتر، میرا اسٹیٹس ہونا چاہیے۔ پھر مزید عمر آگے جاتی ہے تو پھر حوث یہ بڑھ جاتی ہے کہ مال و دولت زیادہ ہونا چاہیے، فیملی سیٹ اپ بڑا ہونا چاہیے۔ یہ تو تمہاری زندگی ہے، یعنی جب زندگی کا کوئی اعلیٰ مقصد نہ ہو تو پھر یہی زندگی ہوتی ہے۔ اس کو قرآن نے مثال دی کہ یہ تو ایسی مثال ہو گئی کہ جیسے ایک شخص کھیت اگاتا ہے، کھیتی لگاتا ہے، بارش آتی ہے تو جب کھیت نکلتا ہے تو انسان بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن ابھی اس پہ رسائی نہیں ہوتی، کھیت جو ہی پکتا ہے اور وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، سارا کی ساری اس کی فصل تباہ کر، یعنی جب اس کو اس سے فائدہ اٹھانا تھا اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ اسی طرح انسانی زندگی اگر بے مقصد ہوگی، اس کا کوئی ہدف نہیں ہوگا، اس کے اعلیٰ مقاصد نہیں ہوں گے تو یہی کچھ ہوگا کہ یہ سارے کھیل کود، زینت، تفاخر، اس سے گزرنے کے بعد ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے۔ اس لیے قرآن حکیم کہتا ہے کہ اگر اعلیٰ مقاصد کے ساتھ زندگی بسر کرو گے تو پھر یہ سفر تمہارا آگے چلے گا، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت بھی ہے، اللہ کی رضامندی بھی ہے۔ اور اگر سے انحراف کر کے زندگی تو پھر یوں سمجھو جیسے ایک آدمی نے دھوکے کا سامان خریدا، مارکیٹ میں گیا، بہت ساز و سامان خریدا کہ میں اس سے کاروبار کروں گا، اور جب وہ گھر لے کر آیا، جب وہ دیکھا تو وہ کسی کام کا نہیں تھا، اس کو بہت بڑا دھوکہ ہو۔ اب قرآن کہتا ہے کہ انسان کے اندر یہ جذبہ تو ہے، وہ دوسروں سے آگے نکلنا چاہتا ہے، اس لیے تو ایک دوسرے سے فخر کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، مال و دولت میں ایک دوسرے سے نکلنا چاہتا ہے۔ اس کا رخ درست کرو، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم۔ ٹھیک ہے، انسان آگے نکلنا چاہتا ہے تو کوئی مثبت مقصد سامنے رکھو کہ میں نے اس نیکی میں اس سے آگے نکلنا، اس کے اندر یہ خوبی موجود ہے، میں نے اس خوبی میں آگے نکلنا، جیسے جماعت صحابہ میں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ جب بھی ہمارے درمیان مقابلہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کہ ہم نے کسی مہم میں جانا ہے، کسی غزوے میں جانا ہے، اس کے لیے ظاہر وسائل چاہیے، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمیشہ ابو بکر مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں۔ تو اب میں نے فیصلہ کیا کہ اب جب کوئی موقع آئے گا تو میں نے ابو بکر کو آگے نہیں نکلنے دینا۔ یہ ہے صحت مند مقابلہ جس کو کہتے ہیں۔ موقع آ گیا غزوہ تبوک کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، بڑا مشکل غزوہ تھا اور بڑا طویل سفر تھا، یعنی اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 50 دن صرف ہوئے آتے جاتے، اور وہاں کچھ دیر ٹھہرے 20 دن، تو بڑا مشکل سفر تھا۔ آپ نے اعلان کر دیا کہ جس شخص کے پاس جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ اپنے وسائل لے آئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے دل میں کہا کہ آج موقع ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکلنے۔ چنانچہ میں گھر گیا، گھر کے سارے وسائل اکٹھے کیے، جو کچھ بھی تھا، اور پھر میں نے اس کے 2 حصے کیے۔ باہر ظاہر فیملی ہے، بچے ہیں، ان کی ضروریات ہیں، تو وہ آدھا حصہ ان کے لیے رکھا اور آدھا حصہ میں بڑی خوشی خوشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا، پیش کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال کیا یہ بھی اہم چیز ہے، سوال یہ نہیں کیا کہ کیا لے کر آئے ہو، کیونکہ وہاں پر آپ کو پتہ ہے سب کچھ لوگ لے کے آئیں گے، آپ کو فکر یہ ہے کہ لوگ گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئیں گے۔ تو آپ نے پوچھا عمر گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ نے کہا اللہ کے رسول اس کا آدھا گھر کے لیے چھوڑا۔ کہتے میں ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا کہ دیکھیں آج ابو بکر کیا کرتے۔ تھوڑی دیر میں ابو بکر بھی اپنا جو بھی سامان تھا لے کے آ گئے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی یہ پوچھا، ابو بکر گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں نے گھر کے لیے اللہ اللہ کے رسول کا نام چھوڑا، یعنی جو کچھ بھی گھر میں تھا وہ سارا لے آیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے دل میں کہا کہ میں ان سے آگے نہیں نکل سکتا، یہ جہاں تک سوچتے ہیں میری تو وہاں سوچ بھی نہیں جا رہی۔ تو یہ سابقو الی مغفرتن، ان چیزوں میں ان کی مسابقت ہوتی ہے، اور اس کا فائدہ پوری سوسائٹی کو ہوتا ہے۔ جب بھی معاشرے کے اندر اچھی چیزوں کے اندر، اچھی صفات کے اندر مقابلہ ہوگا تو اس کا فائدہ کل معاشرے کو ہوگا، اور منفی چیزوں میں جب مقابلہ ہوگا تو معاشرے میں گھٹن پیدا ہوگی، حسد پیدا ہوگا، نفرتیں پیدا ہوں گی، ایک دوسرے کو مار دھاڑ کی سوچ پیدا ہوگی۔ اس لیے قرآن نے رخ تبدیل کر دیا کہ ادھر رخ رکھنے کے بجائے ادھر رخ رکھو، اچھائی میں، اچھے اخلاق میں، انسانوں کے لیے فائدہ دینے میں، لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرنے میں، ان میں اگر مقابلہ کرو گے تو اتنا ہی معاشرے کے اندر فروغ ہوگا، سچائی کو فروغ ہوگا، سہولتوں کو فروغ ہوگا، معاشرے کی فلاح کو فروغ حاصل ہوگا۔ اب اس کے مقابلے پر قرآن جس رویے کا ذکر کرتا ہے وہ ہے اترانے والا، اکڑنے والا، لوگوں کو حقیر سمجھنے والا، جن کے اندر الذین یبخلون، بخل کرتے ہیں، خود بھی وسائل روک لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ اپنے پاس روک کے رکھو۔ قرآن ان کو تنبیہ کر رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ نے تمام انبیاء کس مقصد کے لیے بھیجے؟ تمام انبیاء کا قرآن یہاں پر ایک ہی مشن بتا رہا ہے کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے تمام رسولوں کو دلائل دے کر بھیجا، اور ان کے ساتھ دو چیزیں بھی نازل کی، کتاب اور میزان، کہ اس کتاب کو دنیا میں قائم کرنا، اس کا عدل کا نظام قائم کرنا، اس لیے لیقوم الناس بالقسط، تاکہ کل انسان عدل پہ کھڑے ہو جائے۔ تمام رسولوں کا ایک ہی مشن ہے، انسانیت میں عدل قائم کرنا، اور اس عدل کے قیام کے لیے ظاہر ہے کہ ایک نظام بنے گا، اس نظام کو اپنے طاقت بھی استعمال کرنی ہوگی، کیونکہ ظلم کرنے والے آسانی سے تو ظلم نہیں چھوڑتے۔ تو پھر اللہ نے اس دنیا کے اندر لوہا بھی نازل کیا، اور وہ لوہا ظاہر اس کے بہت سارے مقاصد ہیں، معاشی فوائد بھی ہیں، عسکری مقاصد بھی ہیں، وہ انسانی زندگی کے اندر اس کا بڑا اہم کردار ہے۔ جو اس وقت بھی موجود انسانی زندگی ہے، اس میں انسانی زندگی کے بہت سارے معاملات اسی دھات کے ساتھ جڑے ہوئے، اس لیے قرآن نے کہا فی بأس شدید، اس کے اندر بہت بڑی جنگ کا ساز و سامان ہے۔ جتنا بھی آج جنگ کا ساز و سامان تیار ہوتا ہے اس کے اندر ظاہر ایک بہت بڑا حصہ وہ لوہے کا استعمال ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ قرآن نے کہا منافع للناس، اس کے اندر اور بھی کئی بڑے فائدے ہیں۔ جتنی بھی آپ کا صنعت کا نظام کھڑا ہوتا ہے ظاہر اس کے اندر ایک بہت بڑا حصہ اس کا ہے۔ اس سورہ کے اختتام پہ انبیاء کے تذکرے کے ساتھ قرآن نے ایک بات واضح کی کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ نے انجیل دی تو بنیادی پیغام تو یہ تھا انجیل پر ایمان لانے والوں کہ ان کو انسانیت کے لیے اپنے دلوں کے اندر شفقت پیدا کرنا، رحمت پیدا کرنا۔ اب انہی میں سے ایک گروہ اس نقطہ نظر سے کہ ہم دنیا کے معاملات کے اندر اگر دخل دیں گے تو ہمارے دلوں کے اندر مادہ پرستی پیدا ہو جائے گی، دنیا داری پیدا ہو جائے گی، پھر اس سے بہت ساری بد اخلاقیاں پیدا ہو جائیں گی۔ انہوں نے اپنے طور پر یہ سوچا کہ اللہ کی رضا اس چیز میں ہے کہ ہم اپنی سماجی زندگی سے، مادی زندگی سے کٹ کے زندگی بسر کریں، دور دراز جگہوں پہ چلے جائیں، کوئی فیملی لائف نہ رکھیں، جس کو قرآن نے کہا رہبانیت۔ یہ ان کے اندر سوچ پیدا ہوئی، مقصد ان کا بظاہر مثبت تھا کہ اللہ کی رضا کو ہم نے حاصل کرنا۔ لوگوں کے اندر رہیں گے تو یہاں پر مقابلہ بازی ہوگی، حسد ہوگا، دولت کے مقابلے ہوں گے، فیملی لائف گزاریں گے تو اس کی ہم پر ذمہ داریاں آئیں گی، اس لیے ہم اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں اور ہم دنیا سے کٹ کے کسی جنگل میں جا کے زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ خود ان نے گھڑا، انجیل کی تعلیمات میں یہ چیز نہیں تھی۔ پھر جب انہوں نے خود فیصلہ کر لیا کہ اس سے ہم نے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، وہ خود اپنے اس دستور پہ پورے نہیں اتر سکے، یعنی انہوں نے اس رہبانیت کے اندر بھی اس کو مفادات کے حصول کا ذریعہ بنا لیا، جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے اندر بھی جو روحانیت کے نام سے
کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اس روحانیت کو بھی مادہ پرستی کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ بھی ان کا کاروبار بن جاتا ہے۔ لوگوں کو تعلیم و تلقین کر رہے ہوتے ہیں دنیا سے دور رہنے کی، دنیا سے قطع تعلق کرنے کی، دنیا کی مذمت کی، اور سب سے زیادہ دنیا داری میں ملوث ہوتے ہیں، ذریعہ معاش بنا لیتے ہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے رہبانیت کے ساتھ یہی کچھ ہوا کہ ایک تو خود گھڑی ہم نے ان پہ فرض نہیں کی تھی، جب انہیں اپنے ذمے کر لی کہ ہم اس سے اللہ کی رضا لینا چاہتے ہیں تو اس کا بھی پورا خیال نہیں رکھ سکے۔ باقی ان میں سے جو لوگ دائرہ اسلام میں آ گئے، اہل کتاب میں سے بھی ظاہر ہے کچھ لوگ دائرہ اسلام میں آئے، وہ سچائی کی طرف پلٹ کے آ گئے، پھر اللہ نے ان کو اس کا اجر بھی دیا، بلکہ دوہرا اجر دیا کہ وہ اپنی کتاب پر بھی ایمان رکھتے تھے، اور پھر اللہ کی یہ کتاب قرآن آ گئی، پھر اس پر بھی ایمان لے کر آئے، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں ایمان لانے کا ان کو اجر بھی عطا کیا۔